ناظرین، آج کے مہمان ہمارے ساتھ ہیں قاف لیگ کے سینئر مرکزی نائب صدر اجمل خان صاحب، مگر اپنے آپ کو اجمل خان وزیر کہتے ہیں۔ خان صاحب، ڈارلنگ پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ ذرا یہ فرمائیے کہ یہ جو اجمل وزیر آپ لکھتے ہیں نام کے ساتھ، کیا ساری زندگی نام ہی کے وزیر رہنا ہے یا اصل وزارت بھی لینے کا کوئی ارادہ ہے؟ پہلے تو آپ کی مہربانی ڈارلنگ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ ظاہر ہے یہ جو وزیر ہے، جو دوسری وزارتیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پھر سابقہ لکھا جاتا ہے، تو یہ جو میری وزارت ہے یہ ہمیشہ کے لیے، سو اس لیے بھی کہ یہ میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں وزیر ہوں اور جب تک ہوں وزیر ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا جی اجمل صاحب، جی فاٹا میں رہ کر سیاسی جماعت چلانا مشکل ہے یا آسان؟ نہیں، میرے خیال میں فاٹا میں رہ کر سیاسی جماعت تو مشکل تو بڑی چھوٹے الفاظ ہے، بڑا امپاسبل ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فاٹا جو پاکستان کی آئین ہے، اگر اس میں آپ فاٹا کو دیکھیں تو آرٹیکل 247 ہے فاٹا کے ہمارے آئین پاکستان میں، جس کی کلاس 3 ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ جی فاٹا کے حوالے سے جو پارلیمنٹ ہے آپ کی وہ قانون سازی نہیں کر سکتی، یہ آپ کے آئین کہتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک عجیب قسم کا تماشا ہے کہ وہاں سے 12 MNA بھی آ جاتے اور 8 سینیٹر آ جاتے۔ اب MNA ہو یا سینیٹر ہو، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے اس کا کام ہوتا ہے پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے وہ الیکٹ ہوتا ہے وہاں کے لیے وہ قانون سازی نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے پاکستان کے لیے وہ قانون سازی میں حصہ لے سکتا ہے۔ اپنے علاقے کے لیے وہاں پہ نہ قانون سازی ہو سکتی ہے نہ وہ کر سکتا ہے، تو اس کا کام کیا ہے؟ وزیر اعظم کو ووٹ دو، صدر صاحب کو ووٹ دو، بس یہ ہے۔ اور اس صورتحال میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ کیا عوام کے پھر کیا کام آپ کر سکو گے، جبکہ جو آپ کا کام ہے اوریجنل ایک پارلیمنٹیرین کا، جبکہ وہ آپ نہیں کر سکتے آئینی طور پہ۔ تو اسی لیے جب تک آپ وہاں پہ آئین میں امینڈمنٹ نہیں کریں گے، اور پھر آپ یہ دیکھیں اسی آرٹیکل 247 کا کلاس 7 ہے فنڈامنٹل رائٹ، آپ مجھے بتا دیں کہ 21ویں صدی میں رہ کر فاٹا کا جو رہنے والا ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اس کو اپیل کا حق نہیں ہے، تو پھر وہ کدھر جاتا ہے اگر وہ سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کر سکتا یا ہائی کورٹ میں نہیں کر سکتا؟ تو وہ کہاں پھر اپیل، امپائر کے آگے اپیل کرتا ہے؟ کہاں اپیل؟ وہ ایسے ہے کہ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہوتا ہے وہاں ایک ایجنسی کا جو ہولی سولی انچارج ہوتا ہے، اس کے پاس یہ بھی آپ لوگوں کو میں مزے کی بات بتاؤں تو کہ اس کے پاس 2 اختیارات ہیں، یعنی ایک ٹائم پہ وہ جج بھی ہے اور اسی وقت وہ اس ایجنسی کا ایگزیکٹو بھی ہے، یعنی 2 اختیارات ہیں اس کے پاس۔ یہ بھی 21ویں صدی میں ہو رہا ہے، یہ بھی پاکستانی میں ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں جب وہ کسی بھی بندے کو 2 سال 3 سال کر کے 30 سال تک وہ سزا دے سکتے ہیں، 30 سال تک، وہ بندہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتا اپیل کا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ فاٹا پاکستان کا حصہ بھی ہے۔ یہ جو آپ کے آئین کا نمبر 1 آتا ہے جہاں پہ آپ کے دوسرے صوبے کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ فاٹا بھی پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کا حصہ ہے، بٹ وہاں پہ پاکستان کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ تو یہ علاقے والے جو ووٹ دے کے ان کو MNA یا MP یا سینیٹر بناتے ہیں، وہ ان کو نہیں پوچھتے بھی ہمارا تو کوئی کام نہیں کرتے، تم ووٹ صرف وزیر اعظم کو ڈالتے ہو، تو اب ہم نہیں آپ کو ووٹ دیں گے آئندہ سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے ووٹ ادھر صحیح طریقے سے نہیں ہے، پھر لوگوں کے جو شناختی کارڈ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بنے ابھی تک پورے کے پورے، تو مخصوص لوگوں کے ووٹ بنے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اب آپ مجھے بتا دیں کہ ایک ایجنسی کی اگر پاپولیشن 12 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، تو اس سے جو MNA بنتا ہے وہ 4-5 ہزار ووٹ سے MNA وہ بن جاتا ہے، تو یہ مجھے بتا دے یہ تو آسمان زمین کا فرق نہیں ہے، اس کو کون سا وہ پھر اس علاقے سے کیسے MNA، مطلب اس طرح کے 5,000 سے کوئی MNA بن جاتا ہے، کوئی 7,000 سے بن جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 12,000 ووٹ لے لیتا ہے۔ یہ تو آپ کے یہاں پہ سیٹل ایریا میں یونین کونسل کا ناظم بھی اتنے ووٹوں پہ نہیں بن سکتا، یہ اتنے توڑے ووٹ لیتے تو MNA بن جاتے ہیں۔ تو یہ فیل اینڈ دا بلینکس جس کو کہتے ہیں، یہ بس ایک وہ۔ خان جی، آپ
شروع سے ہی کاف لیگ میں ہیں یا کوئی پہلے اور جماعت تھی؟ الحمدللہ میں جب سے سیاست میں آیا ہوں اسی جماعت کے ساتھ میرا واسطہ ہے. دیکھیں ایک جماعت کے ساتھ ہی ہیں. بالکل بالکل. پی ایم ایل کے ساتھ میرا جو ایک رشتہ ہے, جو ایک واسطہ ہے, اور اسپیشلی وہ پھر جس طرح چودھری شجاعت پرویز صاحب اور جو بھی ان کے, تو وہ ایک تعلق میرا ایسا رہا ہے کہ وہ جتنا عرصہ میں رہوں, اور میں اس چیز پہ, اور میں تو خیر ان لوگوں پہ بھی بڑا, یہ جو سیاسی خانہ بدوش ہوتے ہیں ان میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دن ایک کے پاس ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں, آپ ٹی وی چینلز تو دیکھتے ہوں گے, شام کو وہ خواتین و حضرات جو مشرف کے گن گاتے تھے, چودھری شجاعت صاحب کے کسی زمانے میں گن گاتے تھے, آج میاں نواز شریف صاحب کے گن گا رہے. تو میں کہتا ہوں یا ہمیں شرم نہیں آتی یا ان کو شرم نہیں آتی. خان صاحب ذرا یہ فرمائیں کہ اگر اب کاف لیگ کی حکومت آ گئی تو جس طرح پچھلے دور میں چودھری پرویز الہی نے بہت کام کیے ہیں, سب سے پہلا کام فاٹا میں آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلا جو فاٹا کے لیے ہے وہ پاکستان کی آئین میں امینڈمنٹ ضروری ہے. پہلے تو فاٹا کے اگر وہاں سے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں تو ان کا یہاں پہ کم از کم وہ جس پارلیمنٹ میں آتے ہو قانون سازی کا حق ہو. دوسری بات میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فاٹا کے عوام کو فنڈامنٹل رائٹس ملنے چاہیے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن وہاں تک ہو. اور پھر تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ فاٹا کے عوام کے جو جینون مسائل ہے ان کو ایڈریس کیا جائے. جیسے بھی توڑا ہوا, کم ہوا, زیادہ ہوا, لیکن جیسے حقوق بلوچستان کی بات کی گئی تھی اس وقت, تو اسی طرح حقوق فاٹا کی بات ہونی چاہیے. اور اسپیشلی وہاں پہ جو فوکس ہونا چاہیے ہیلتھ, ایجوکیشن, اور جن لوگوں کے مختلف آپریشنوں میں نقصانات ہوئے ان کی جو بھی وہ, اور پھر روزگار. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک آپ کسی بھی معاشرے کو یہ نہیں دیں گے, آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگائے رکھیں گے, اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے پھر کیا کریں گے لوگ, آپ مجھے بتائیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ڈارلنگ کہ آج آپ کے, اب تو دنیا نے یہ مان لیا, اگر فاٹا پرامن ہوگا تو پاکستان پرامن ہوگا, اور اگر پاکستان پرامن ہوگا تو پوری دنیا پرامن ہوگی. یہ فاٹا کا ذرا وجود, اس کا وہ رقبہ بتائیے گا, جس طرح مجھے نہیں پتا, میں نہیں گیا کہ فاٹا کیا ہے, کون سے علاقے ہیں, تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں جی, فاٹا بیسکلی 7 ایجنسیوں پہ مشتمل ہے. اچھا. یہ ساؤتھ وزیرستان, اس کا ایک کونا ساؤتھ وزیرستان ہے جو ہمارا ہے, دوسرا ہے باجوڑ پہ یہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے درمیان, اس کے درمیان یہ ساری ایجنسیاں ہیں جس میں خیبر ہے, روگزئی ہے, مومند ہے, باجوڑ ہے. تو یہ ساری ایجنسیاں 7 ایجنسیاں ہیں. اب ان کا جو سسٹم ہے, جو نظام ہے, وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ ڈائریکٹ مرکزی حکومت کے انڈر آتے ہیں, فیڈرل حکومت جو اسے کہتے ہیں. اور اب یہ جب فیڈرل حکومت کے انڈر آتے ہیں تو اس کا جو, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ پارلیمنٹ کے حوالے سے جو پارلیمنٹ ہے وہ تو چونکہ قانون سازی نہیں کر سکتی. اب ظاہر ہے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ تو پارلیمنٹ کا چیف ہے, پارلیمنٹ کی طرف سے وہ وزیر اعظم بنتا ہے. سو ان کا جو اختیار ہے فاٹا کا, وہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو نمائندہ ہے وہ گورنر ہے, جو خیبر پختونخوا کا ہوتا ہے. اور پھر خیبر پختونخوا کا جو گورنر کا جو نمائندہ ہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی ان 3 لوگوں کے درمیان, جو بڑے نام میں نے بتائے, درمیان میں اور بھی لوگ ہیں لیکن یہ 3 بڑے نام ہیں. تو یہ اس طرح چلتا ہے, پریزیڈنٹ, گورنر اینڈ پولیٹیکل ایجنٹ. خان صاحب یہ مجھے بتائیں, جیسے آپ بتا رہے ہیں فاٹا کا سارا ایریا آپ نے بتا دیا, اور ناظرین کو بھی میرا مطلب ہے پتہ چل گیا ہوگا, بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں, میں نے نہیں پتا. ہاں, مجھے یہ ذرا فرمائیے آپ کہ یہ آئی ڈی بیز کے بارے میں فاٹا والے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, یا کے پی کے کیا کر رہی ہے؟ یہ بھی کنفیوژن ہے ایک, جو کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مثلا یہ جو نارتھ وزیرستان سے جتنے بھی آئی ڈی پیز ہوئے, تو یہ جو وہاں سے آئی ڈی پیز ہوئے ہیں, تو اس کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ پہلے لگتا ہے وہ بنو ہے. یہ بنو ڈی آئی خان پیر ہے, پھر لکی مروت ہے, پھر کرک ہے, پھر کوہاٹ ہے. تو یہ مین تو یہاں پہ ہے. اور پھر بقایا شہروں میں یہ کیونکہ 10 لاکھ تقریباً لگ بھگ لوگ آئی ڈی پی صرف نارتھ وزیرستان سے ہو چکے ہیں, اور جو ساؤتھ وزیرستان سے پہلے کے آئی ڈی پیز ہے وہ تو ابھی بھی در بدر کے ہیں, وہ تو ابھی بھی وہاں. سو
اب یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے عجیب بات ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا، آپ نے بھی کہا خیبر پختونخوا کی حکومت، بیسکلی یہ جو آئی ڈی پیز ہے یہ آئینی اور قانونی بنیاد پہ یہ ڈائریکٹ ذمہ داری ہے مرکزی حکومت کی۔ اچھا، تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ صوبائی حکومت کا یہ سارا، صوبائی حکومت کا یہ ضرور ہے کہ ان کے ڈسٹرکٹ میں یہ لوگ گئے ہیں، لیکن ریسپانسبلٹی جو فاٹا کے عوام کی ہے قانونی آئینی طور پہ وہ مرکزی حکومت کی ہے، جس کو فیڈرل حکومت کہتی ہیں، جس کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ ناظرین، اجمل خان وزیر کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اقتدار نہ ملے تے مر جاواں، جے سرکار نہ ملے تے مر جاواں۔ آپ نے سیاست پہ تو بڑی منجی ہوئی باتیں کی، آپ یہ بتائیں ذرا کہ سیاست کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سیاست کے علاوہ ظاہر ہے ایک فیملی بزنس ہے، میرے بھائی ہیں چھوٹے، ان کا اور ہمارا مطلب ہم جوائنٹ فیملی ہے، تو اس میں بھی میں انٹرسٹ لیتا ہوں، مختلف بزنسز ہیں، اور پھر زمیندارہ بھی ہے جو وہ ہے ٹی آئی خان اور ادھر ادھر، تو یہی سارا کاروبار اور یہ چیز ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ ہم وہ تو ہے نہیں کہ لٹو تے پٹو والا حساب ہے نہیں، تو جو اپنا ہے وہ دال ساگ اسی سے ہم اپنا سارا سسٹم چلا رہے ہیں۔ چلو جی، سیاسی آدمی کوئی بھی ہو، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے کہ پاکستان کے لیے کچھ کرے، لیکن آپ اگر سیاست میں نہ ہمارے شعبے میں ہوتے نا تو آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتے، اتنے ہینڈسم ہیں ماشاءاللہ، اتنے خوبصورت ہیں، اور میرا مطلب ہے ایسا تو ہیرو اپنے پوری ٹریڈ میں نہیں ہے۔ آپ کی تو 3 4 5 سیریل چلتی یہاں، اگر آپ ایکٹنگ کرتے تو 85 86 چینل جو چل رہے ہیں سب پہ ان کے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں۔ ویسے ایسے ہینڈسم آدمی ہونے چاہیے سیاست میں، عطیہ جان ہے نا، کیسے خوبصورت آدمی۔ دیکھیں ساتھ ہندوستان پڑوسی ملک ہے نا، ان کے سیاسی سارے یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے نا مطلب کوئی رونق نہیں ہوتی۔ ہمارے تو بڑے ہینڈسم لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی آفر کرے ٹی وی ہیرو کے لیے، ویسے جو آج کل کی جو سیاست ہے اس میں تو فرینکلی اسپیکنگ ہمیں اگر کوئی اچھی آفر ڈالنگ اور آپ نے دے دی تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ آیا جی، ویسے آپ تو تسی دیکھیا سیاست دے وچ، بالکل ہن تے ایکٹر نوں بہتے بولدے نے سیاسی لوگ، جو سیاسی لوگ زیادہ اچھی اداکاری کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ابھی بھی ٹائم ہے خان جی، آپ بن جائے ہیرو ٹی وی پہ۔ سیاست میں تو آپ ہیں ہی، لیکن ٹی وی میں بھی ہیرو آئے ہیں۔ ایسے ایک چیز میں آپ کو بڑے مزے کی بتاؤں، کیونکہ ہمارا تو ڈے ٹو ڈے ٹی وی ٹاک شوز یہ وہ سیاسی ہو رہا ہے، میں جب دیکھتا ہوں کہ ایک دن میں ایک میزبان کے پاس جاتا ہوں، ایک ٹی وی پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے، اگلی دفعہ جب مجھے بلاوا آتا ہے تو وہ دوسری ٹی وی سے آ جاتا ہے۔ تو جیسے ہمارے سیاستدان پارٹیاں تبدیل کر رہے ہیں، آپ کے اینکر صاحبان بھی آج کل بڑے پارٹیاں کبھی اخبار کا زمانہ ہوتا تھا۔ یہ ایک ڈار صاحب ہے جو میں پچھلے 5 سال سے دیکھ رہا ہوں، ڈارلنگ صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اور جو ہے نا اور ایک جگہ پہ کوئی نہیں ٹھیکتا۔ یہ ویسے ہماری پوری ایسے قوم کوئی پرابلم، یہ تو ہماری پہچان ہے جی، یہ بھی پاکستان کی پہچان ہے جی ڈارلنگ صاحب۔ میرے خود ایک پرسوں میرے ساتھ ایک ہمارے بزرگ ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یونیورسٹی یا کالج دور کی بات کرتے تھے، اس وقت ڈار صاحب وہ کہتے تھے کہ اس وقت ڈار صاحب جو کرتے تھے وہ اس وقت سے ان سے متاثر ہے جو کالج دور سے۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ جب مجھے یہ دعوت آئی تو میں نے کہا کہ نہیں، اس پروگرام میں تو میں نے ہر صورت میں جانا، اور میں اسلام آباد سے ڈائریکٹ ادھر اس پروگرام میں پہنچا۔ خان جی آپ جتنے ہینڈسم ہیں ماشاءاللہ، خوش شکل ہیں، کوئی شعر آپ کو آتا ہوگا، میرا دل کہتا ہے آپ کو شعر آتا ہوگا ضرور، کوئی شعر تو سنائیں۔ ہاں، شعر بھی آتا ہوگا اور کوئی فوک گانا بھی آتا ہوگا۔ مجھے ویسے ڈارلنگ پشتو کا میں اگر شعر سناؤں تو وہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو درمیان کا کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ درمیان کا راستہ یہی ہے کہ کوئی پٹھان شاعر ہو، وہی نا، وہ منیر ریاضی منیر صاحب، وہ جو ہے نا وہ بڑے تھے ہمارے، وہی وہ مجھے بڑا پسند بھی ہے اس کا، یہ اسپیشلی یہ اس کا مجھے آخری فکرہ میں کہتا ہوں، اوپر والا آپ نے خود بنا دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور مجھے جس چیز میں بہت جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ کچھ شیر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو بھی مرن دا شوق۔ واہ جی واہ۔ تو یہ جو ہے نا یہ میں ہمیشہ، یہ ہمارے ملک کے عوام کا یہ مسئلہ ہے۔ واہ جی واہ، سمجھ آ گئی، تبھی سمجھ آ گئی جی، مزہ آ گیا شعر دا۔ پورا شعر کہو۔
ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਆਹਾ ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮਾਂ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਆਹਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। आहा शेर शेर सुनाता हूँ जरा गौर से सुनिए। आहा शेर सुनाता हूँ जरा गौर से सुनिए। मैं नहीं सुनाता, किसी और से सुनिए। है ओ मेरा मतलब है ये मैंने डिप्टी जी ये ना कर साढ़े नाल सानू शेर सुना। ये बताएं आप कि फाटा में इस रंग के लोग होते हैं? हाँ ये आप पूछे जरा, ये सही बात बतानी आप। सच्ची बात बताओ। हाँ। सच्ची मैंने तो कभी नहीं देखा। यार यहाँ तेन फाटा जाना पड़ेगा रंग चिट्टा कराना से है जी। ते यार मेरा मतलब है अजमल साहब ने सच्ची बात कही, कोई नहीं है। इसका मतलब तो है ये हुआ कि मुझे फाटा जाने के लिए वीजा लगाना पड़ेगा। नहीं वो तो खुले दिल दे लोग ने, ये इन्हां दी आदत है और ये सारी मेरा मतलब है मैं बड़े खाने खाते इन्हां दे। उधर वजीरिस्तान वाल भी और इधर KPK वाले पासे भी ये रोटी रख के ना आप बाहर चल जाते, मेहमान जिन्ना दिल करता खा लवे। तो खान जी थोड़ा पहाड़ी इलाका ही है आपके इलाकों में। देखिए जी, मेरा जो स्पेशली जो मेरा साउथ वजीरिस्तान में मेरा जो इलाका है वो शिकाई वैली है। अच्छा। शिकाई उसे कहते हैं। वो तो ऐसा है कि पहाड़ी भी है, और मेरे ख्याल में कि मैंने अभी तक पाकिस्तान में जितने विजिट किए हैं, जितनी जगह मैंने देखे हैं, तो पाकिस्तान में अपना जो मेरा इलाका है, बट जो भी वहां पे गया तो मेरे ख्याल में कि शिकाई से खूबसूरत इलाका कोई और नहीं हो सकता। वाह 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 माशाल्लाह। तो वहां पे बड़े बड़े खूबसूरत इलाके हैं, जाएंगे देखेंगे इंशाल्लाह। और मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं, और मैं आप लोगों को मैं दावत देता हूँ, वहां के जो हमारे लोग हैं वो बड़े मेहमान नवाज, और ये गलत कॉन्सेप्ट है कि ये जो कहा जाता है, जबकि किसी को मेरे ख्याल में डार्लिंग को तो पता है वहाँ के लोग इसके काफी इनका वो है, बट जो लोगों को पता नहीं है वो ये समझते हैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या मसला है। इस तरह नहीं है। देखिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये तो कराची में भी है, हर जगह। ये तो बलूचिस्तान में भी है, ये तो आपके लाहौर में भी है, हर जगह है। तो ये वजीरिस्तान में है, बट 99.5% जो वहां के लोग हैं, इवन पूरे फाटा के लोग हैं, वो तो देखें वो बड़े उनके जो कल्चर ट्रेडिशन जो उस वक्त थे वो आज भी कैरी कर रहे हैं। तो खान जी जो मुल्क के हालात हैं जो हम सब लोग देख रहे हैं, ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए उसमें आपको ये देखना होगा कि इस मुल्क में 3-4 चीजें ऐसे हैं जो अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर मुझे हालात कोई ठीक नजर नहीं आ रहे। वो कौन सी हैं? पहली बात तो ये है कि अगर एक इलेक्शन पे इतना बड़ा इल्जाम लग चुका है, जिसमें अपोजिशन भी, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर सब कहते हैं कि ये 2013 का जो इलेक्शन था ये दांधली वाला था, तो इसकी जब तक ऑडिट नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये मसले का हल होगा। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में जब तक आप एहतसाब नहीं करोगे, इस मुल्क को जिन लोगों ने बुरी तरीके से लूटा है आप नहीं करोगे, तो फिर जब आपको बाहर से पैसा चाहिए होगा, मसलन आप IMF से फिर पैसे लोगे, आप अमेरिकन के आगे हाथ फैलाओगे, जब आप बाहर के IMF, और अगर आप IMF से कर्जा लेते हैं तो उनके अपने शराइत है, वो इतने सख्त हैं कि उसकी वजह से आपकी आवाम की जो हालात है वो आपके सामने। अगर आप अमेरिका से पैसे लेंगे तो अमेरिकन आपको ऐसे पैसे नहीं देते, उसके बदले में आपसे बहुत सारे काम ने उसने करवाने होते हैं। सो एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। और फिर अदल और इंसाफ का जो हमारा निज़ाम है वो अब इतना पिट चुका है, उसको अगर हमने सही तरीके से नहीं किया, मसलन इस मुल्क में एलीट क्लब के लिए जो एलीट क्लास है पाकिस्तान का उसके लिए अलग है और जो गरीब है उसके लिए अलग है। यानी मैं उसको हमेशा ये कहता हूं कि एक गरीब आदमी जो मस्जिद के सामने जूते चोरी करता है, गलत करता है, बट उसको तो पुलिस पकड़ के उसकी ऐसी की तैसी कर देते, और यहाँ पे अरबों करबों के डाके मारे जाते हैं इसी पाकिस्तान के पैसे। वो आपके सबसे बड़े इज्जतदार होकर आपके सामने बैठे होते हैं,
اقتدار کر رہے ہوتے. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہم نے رکھا ہے کہ غریب کے لیے اور قانون, غریب کے بچے کے لیے, اور امیر اور ایلیٹ کلاس کے لیے اور قانون, یہ نہیں صحیح چل بات سکتا. ہے کہ ایک جیسا ہونا چاہیے. اللہ کرے جی یہ حالات بہتر ہو جائیں. آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں اجمل خان وزیر صاحب کہ آپ نے اسلام آباد سے گاڑی چلا کے ہمارے شو میں شرکت کی. آپ کا بہت شکریہ. میں بھی آپ کا دونوں کا بڑا شکر گزار ہوں, اور آپ کا اسپیشلی کہ آپ نے مجھے بلایا, کیونکہ میں خود بھی آپ کا فین ہوں اور آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, اور چند صاحب کو بھی میں دیکھتا رہتا ہوں. تو اب مجھے بڑی خوشی ہوئی اور آپ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوا گزرا. تو یہ جو میری تھکاوٹ ہے یہ بالکل ادھر ختم ہو گئی جب آپ لوگوں سے ملے. ماشاءاللہ دوبارہ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خوبصورت ہے. آج آپ ڈارلنگ لگ رہے ہیں. ڈارلنگ تو ہم سب کے یہ تو ہے, اور آپ ڈپٹی ڈارلنگ ہے. میں تو ڈپٹی ڈارلنگ. ٹھیک ہے, جب آپ لوگ ہے تو ہم تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے فین ہیں اور آپ لوگوں کے فالوور ہیں, اور میں یہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اس ملک کو, اور پھر ڈارلنگ جیسے ہمارے جو بڑے ہیں جنہوں نے کب سے ایک وہ کیا, اور جب یہ آپ یقین کریں جب میں ان کا پروگرام دیکھتا ہوں, اور اسپیشلی جب وہ سانگ ہوتا ہے اس میں جو میسج یہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ شاید میں اتنے باتیں کر لی ہے میں نے, وہ میسج میں نہیں دے سکتا ہوں جو وہ صرف ایک سانگ میں دے دیتے ہیں. واہ 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 واہ. اجمل خان وزیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے میرے شو میں شریک ہو کے ہم لوگوں کا مان رکھا.